بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتے ہیں آنکھوں سنتے کانوں، سید ارم خان کا آپ کو سلام۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کچھ بھی مس نہ کریں۔ شاید یہ ویڈیو دیکھ کر سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں کہ کیا ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں جو تھوڑے سے پیسوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کی ہنسی، معصومیت، اس کا بچپن چھین لیتی ہیں۔ ویسے تو آج کل ہر شہر سے کوئی نہ کوئی خبر میڈیا پر آتی رہتی ہے کہ 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے گلا دبا کر مار دیا، یا 8 سال، 9 سال، 12 سال، اسی طرح کی خبریں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ بہت کم ہی ایسے حیوان پکڑ میں آتے ہیں۔ ہماری ویڈیو بھی کچھ اس طرح کی ہے، پر تھوڑی ہٹ کے ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، یہ کوئی کہانی، فلم، ڈرامہ نہیں ہے۔ ریئل میں ایسا ہوا، سن 1980 کا یہ واقعہ ہے۔ مجھے خود کل پتہ چلا جب مجھے کسی نے بولا کہ آپ اپنے ویڈیو میں حقیقت میں کی گئی زیادتی کا ذکر کریں، تو جلدی سے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو آئیے دوستوں، ہم آپ کو واقعہ بتاتے ہیں جس کا میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچیوں کے ساتھ کس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے جو گلی میں پھرنے والے لڑکے ہیں اور جو ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں، لیکن وہ بڑے ہی بے غیرت اور کمینے قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ خیر آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک خاتون تھیں، انہوں نے اپنی بیٹی کو کچھ لینے کے لیے بازار بھیجا، صرف 10 روپے لے کے۔ سنیں آپ، کہ صرف 10 روپے لے کر انہوں نے بھیجا کچھ لینے کے لیے، لیکن اس بچی نے کیا کرا کہ وہ 10 روپے اس نے کھا لیے، اس نے چیز کھا لی ان پیسوں کی، وہ نہیں لے کر آئی جو ماں نے منگوایا تھا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ جب وہ ماں کے پاس پہنچی تو ماں نے اس کو مارا پیٹا اور اسے کہا کہ پیسے کدھر گئے، تو اس نے ڈر کے مارے کچھ بھی نہیں بتایا کہ میں نے وہ پیسے کھا لیے۔ اس نے کہا کہ وہ پیسے مجھ سے باہر گر گئے۔ تو لیکن ماں کو یقین نہیں آیا، ماں نے یہی سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور یہ اس نے چیز وغیرہ کھائی ہے، اور یعنی کہ ماں کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ میری بیٹی نے چیز کھا لی ہے اور وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی آپ تھوڑا سا سمجھیے کہ دیکھیں، ماں کو معلوم ہے کہ بیٹی جو ہے میری جھوٹ بول رہی ہے، پیسے گرے نہیں ہیں، اس نے کھا لیے ہیں، لیکن ماں نے اسے مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا اور کہا جاؤ جا کے وہ 10 روپے لے کر آؤ ورنہ گھر میں نہیں آنا۔ اب وہ بچی چھوٹی تھی، ظاہری بات ہے، اب وہ باہر کھڑی ہوئی رو رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو اتنی دکانیں نہیں کھلی ہوئی ہوتی تھیں، یا اتنا شور، اتنا مارکیٹ وغیرہ کا یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلے تو لوگ جلدی ہی اپنے گھروں میں بند ہو جاتے تھے، تو وہاں بھی کچھ اسی طریقے کا تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گلی میں تو لوگ ویسے بھی ایک دوسرے کی کہاں اتنی خبر رکھتے ہیں، فوراً ہی سو جاتے ہیں، بند کر دیتے ہیں گیٹ۔ تو اس بچی کے ساتھ بھی ایسے ہوا کہ وہ بچی جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے روتی رہی اور وہ دیکھتی رہی کہ کہاں سے لاؤں پیسے، گھر جاؤں گی تو پٹائی لگے گی اور نہیں جاتی ہوں تو ڈر لگ رہا ہے باہر، کیا کروں۔ اچھا، وہیں پر ہی جو ہے ایک آدمی تھا جو کہ وہاں پر آیا اور رہ رہا تھا، لوگ اس کو کھانا وغیرہ بھی دیتے تھے، اس کو بستر بھی دے دیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو جو ان کی ضرورت کی چیزیں تھیں وہ اسے مہیا کرتے رہتے تھے، ادھر ہی کے محلے کے لوگ۔ تو اس نے جب اس بچی کو دیکھا کہ یہ رو رہی ہے اور وہ بھی ایک 10 روپے کے پیچھے، تو اس آدمی نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پیسے میں نے چیز کھا لی اور میری امی مجھے مار رہی ہیں اور لہٰذا وہ پیسہ میرے پاس نہیں ہے، میں کیا کروں۔ تو اس آدمی نے کیا کرا کہ اس بچی کو وہ اپنے ساتھ لے گیا، اس نے بولا ٹھیک ہے میں تمہیں وہ 10 روپے دے دیتا ہوں۔ وہ لے گیا اپنی جھوپڑی میں، اس نے ایک گندی سی جھوپڑی اپنی بنائی ہوئی تھی، لوگ اسی میں اسے کبھی کھانا دے دیا کرتے تھے، کبھی پیسے دے جاتے تھے، کبھی بستر دے جاتے تھے، اس کو کپڑے دے جاتے تھے۔ تو وہ آدمی نے اس نے کیا کرا کہ اس بچی کو لے گیا اور اس کے ساتھ اس نے زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا۔ پھر اس کا کیا ہوا کہ اس بچی جو پہلے ہی ڈری سہمی تھی اپنی ماں کی مار پیٹ سے، جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو خیر اس آدمی نے اس کو اپنا جو ہے وہ 10 روپے اس کو دے دیے اور کہا کہ جاؤ گھر جاؤ اور کسی کو یہ بات نہیں بتانا ورنہ تمہاری امی تمہیں اور ماریں گی۔ وہ 10 روپے لے کر گھر پر پہنچی اور اس نے اپنی ماں کو وہ 10 روپے دیے۔ اس کی ماں نے پوچھا دیکھا جھوٹ بول رہی تھی نا، تو نے چھپائے ہوئے تھے نا یہ پیسے؟ تو اس بچی نے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گئی اور وہ 10 روپے دے کے سسکتی بلکتی روتی ڈرتی سہمی وہ سو گئی۔ صبح اٹھی وہ ڈرتی سہمی، اسی طریقے سے اس کی کنڈیشن رہی، لیکن ماں نے اس کی طرف بالکل بھی رجوع نہیں کرا، بالکل بھی نہیں دیکھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملات ہیں، وہ خاموشی رہی، بچی کچھ نہیں بولی۔ جب اسی طریقے اچھا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ چھوٹی بچیاں جب آپس میں کھیلتی تھیں، باہر سہیلیاں ہوتی تھیں ان کی، تو وہ اپنی سہیلیوں کو، جو ان کی خاص کوئی سہیلی ہوتی تھی وہ اس کو بتا دیا کرتی تھی۔
کچھ اسی طرح سے ہوا کہ وہ جب لڑکی باہر نکلی تو وہ بچیوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو اس نے ایک جو اس کی تھی فرینڈ، جو اس کو وہ سمجھتی تھی کہ یہ میری اچھی ہے اور مجھ سے پیار کرتی ہے، مجھے سمجھتی ہے، تو اس نے اس لڑکی کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے معاملہ کرا ہے، یہاں کا جو بابا بیٹھتا ہے اس نے میرے ساتھ ایسا کرا۔ اس نے بولا اچھا تمہارے ساتھ اس نے ایسا کرا کرے تو بہت ذلیل آدمی ہے، تم نے اپنی امی کو نہیں بتا سکا؟ نہیں نہیں نہیں، میری امی کو نہیں بتانا، اگر میری امی کو بتایا تو میری امی تو مجھے اور ماریں گی۔ تو وہ بچی نے نہیں بتایا۔ اچھا دونوں ہی بچیاں ڈر گئیں، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی ماں کی عادت کا کہ ہاں بھی ان کی امی ان کو بہت مارتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں بچوں کو اپنے اعتماد میں لیجئے، بچوں پہ بھروسہ کرنا بچوں کو سکھائیے کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو وہ باہر نہ بولیں بلکہ اپنے ماں باپ سے شیئر کریں۔ اس بچی نے اپنی سہیلی سے اس بات کو شیئر کرا، اور پھر وہ بچی بھی ظاہری بات ہے وہ بھی بچی تھی، دونوں ہم عمر تھی، انہوں نے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چلیں ٹھیک ہے اس نے جو بھی کرا جیسا بھی کرا، لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کا انجام کیا ہوا۔ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس آدمی نے جس نے اس طرح سے زیادتی کری، اور نہ جانے وہ کتنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتا ہوگا، کوئی ڈر کے مارے نہیں بتاتی ہوں گی، کیونکہ کبھی بھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں کہ اس شخص کو کسی نے مارا ہو، پیٹا ہو، کچھ کرا ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ لوگ اسے اور جو ہے غریب سمجھ کے اور جو ہے وہ ضعیف سمجھ کے اس کو کھانا پینا اس کو ہر چیز دیتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ رہتا تو وہ تھا ہی نہیں، ظاہری بات ہے، اپنے اس کا کوئی گھر ور تو تھا نہیں، ایک جھوپڑی سی بنائی ہوئی تھی اس نے۔ اب وہیں پر ہی ایک جو ہے وہ جب وہاں پر جو ہے وہ بلڈرز وغیرہ نے اپنی جگہ وغیرہ گرائی اور انہوں نے وہاں پہ پلازا وغیرہ بنانا شروع کرا، تو اس کی ظاہری بات ہے وہ جھوپڑی بھی اسی میں چلی گئی۔ اب اس کا کیا کوئی رہائش کا جگہ ہی نہیں تھی جہاں وہ رہتا، تو اس نے کیا کرا کہ پلازا کی چھت پہ سونا شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس چھت کی پلازا پہ سونا شروع کرا۔ اچھا کیا ہوا کہ جو کام جو پلازا کا ہو رہا تھا وہ کچھ ٹائم کے لیے رک گیا۔ اب وہ جاتا اور وہاں جا کے سو جاتا۔ اچھا 3-4 دن گزر گئے۔ 3-4 دن گزرنے کے بعد لوگوں نے بولا کہ جو ہے وہ بہت اسمیل آ رہی ہے پلازا کے اندر سے، پتہ نہیں کیا ہے، کیا کوئی جانور مر گیا ہے، کوئی بلی مر گئی ہے، اتنی اسمیل ہے۔ سب نے سب جگہ ڈھونڈا ڈھانڈا، کچھ نہیں ان کو ملا۔ وہ چھت پر گئے، دیکھا تو وہ شخص 3 دن سے جو اتنا گندا پلید آدمی تھا جس نے یہ زیادتی کری، وہ شخص مرا پڑا ہوا تھا، اور اتنی بری بدبو سے اس یعنی کہ سمجھ لیں کہ پورا پلازا جو ہے وہ بدبو کے مارے وہاں پہ سانس لینا لوگوں کا برا حال ہو رہا تھا کہ کس طرح سے کریں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، کس قدر وہ لوگ جو ہیں ایسے جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، جو اس طرح کی بچوں کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں، اس طرح سے ان کا حال اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں ان کا حال اچھا ہوتا ہے، نہ آخرت میں ان کا حال اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خدارہ اپنے بچوں کو 10-20-100 روپے کے پیچھے اتنا نہ مارا کریں، نہ پیٹا کریں، ان سے یہ نہ کہا کریں کہ جائیں اب آپ ڈھونڈ کے لائیں پیسے اور لے کر آئیں۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایسی ستیلی مائیں کر رہی ہیں، آج کل سگی ماؤں کا بھی یہی حال ہے کہ سگی مائیں بھی اپنی بچیوں پہ اپنے بیٹوں پہ جو ہے وہ مار پیٹ کرتی ہیں، جھگڑا کرتی ہیں، مار کے باہر نکال دیتی ہیں۔ تو خدارہ ایسا نہ کیجئے، کیونکہ آج کل بیٹیوں کی ہی نہیں آپ کو بیٹوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کی عزت کی بھی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ آج کل کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے۔ یہ تو سن 1980 کی بات ہے، لیکن اگر ہم یہاں آج کے دور کی بات کریں 2023 میں، تو یہاں تو ہر دوسرے گھر کے اندر، ہر دوسرے محلے کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی حیوان، کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہوگا آپ کی بچیوں کے اوپر نظریں جمائے۔ تو خدارہ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچوں کی، اپنے بیٹوں کی، سب کی حفاظت کریں، اور دیکھیں کہ کہاں پر کس طرح کے لوگ ہیں، اور ان کی بھرپور ان کے اوپر جو ہے آپ نظر رکھیں، اور کبھی کسی پہ بھی اعتبار نہ کریں۔ بس کسی بھی غیر انسان کے اوپر آپ اعتبار نہ کریں کہ بھئی ہم ایسا ہوتا نا کہ جاؤ بیٹا تم جا کے اس کو جو فلانے بابا بیٹھے ہوئے ہیں، جاؤ بڑے بیچارے ایسے ہیں، ان کو جا کے کھانا دے کے آ جاؤ، جاؤ بستر دے کے آ جاؤ، جاؤ تکیہ دے کے آ جاؤ، جاؤ یہ کر لو، جاؤ وہ پیسے دے کے آ جاؤ۔ تو خدارہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح سے نہیں کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کی بچیوں کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی بچیوں کو کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو خدارہ ایسے غیروں کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں کریں۔ آج کل تو اپنے سگوں کا اعتبار نہیں ہے، تو لوگ کیسے غیروں کے اوپر اعتبار کر سکتے ہیں۔
تو پلیز پلیز خدا کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے بالکل آپ بند کر دیجئے، اور 10-20 روپوں کے پیچھے بچوں کی کے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی سے ہونے سے ان کو بچائیے۔ انہوں نے کھا لیے پی لیے، آپ کو پتہ ہے کہ بچے کھا گئے ہیں، بچے جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ ان کو معاف کر دیں اور ان کو بول دیں آپ کہ دیکھیں بیٹا، اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ مجھ سے بول دو، مجھ سے لے لو، میں آپ کو دے دوں گی، لیکن اس طریقے سے پیسے کسی چیز منگانے کے لیے آپ کو دیے ہیں، کوئی سامان منگانے کے لیے دیے ہیں، تو آپ اگر اس طرح کھاتے ہو تو یہ چوری ہو جاتی ہے، یہ غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کی سمجھ میں آ جائے گی، اور بلکہ ایکسٹرا آپ بچوں کو کچھ نہ کچھ دے دیا کریں کہ اگر کچھ منگوا رہے ہیں تو آپ انہیں 10-20 روپے دے دیں، کہ کیا پتہ وہ دکان پہ جا رہے ہیں، انہیں کوئی چیز پسند آ جائے، اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ لے لیں، لیکن ان کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ماں نے ان کو لمیٹڈ پیسے دیے ہیں کہ آپ جائیں اور یہ سامان لے آئیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ بعض بچے دل چاہتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، کہتے ہیں ماں کو جا کے جھوٹ بول دیں گے کہ پیسے گر گئے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن بس کہنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کہ کس طرح سے بچی کی جو ہے وہ معصومیت، اس کا بچپن، اس کا سب کچھ اس ذلیل آدمی نے جو ہے لوٹ لیا، اور خود بھی جو ہے وہ کوئی اچھی موت نہیں مرا، کتنی بری موت وہ مر گیا نا، اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے، سب یہی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا بابا تھا، بیچارہ مر گیا، اور آج تک اس لڑکی نے بتایا نہیں اپنی ماں کو کہ میرے ساتھ اس آدمی نے کیا زیادتی کری، اس آدمی کو جس کو لوگ کھانا دے رہے ہیں، بستر دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، اس کا خیال رکھ رہے ہیں، تو وہ آدمی کتنا گھنونا، کتنا خراب اور کتنا بے غیرت انسان ہے وہ، تو کسی کو نہیں پتہ۔ اب مجھے بھی پتہ چلا تو بڑی مجھے حیرت ہوئی، اور بہرحال میں بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم کو، آپ کو، سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، بچیوں کو، ہم کو، سب کو۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پھر ایک بار کہتی ہوں کہ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔